فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا من یشفع عند حضرت طٰ اشفع لنا یا اوجہ الشفاء گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما اے اشرف زماں زمانہ مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، بچوں، خواتین تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے قبل میں انتہائی شکر گزار ہوں یہ عظیم الشان ادارہ سٹی آف نالج کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ موقع عنایت کیا کہ میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند عقیدت کی باتیں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو حق بات سننے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تاریخ لکھتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تاریخ بناتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ایک تاریخ بنائی، اور واقعہ کربلا در حقیقتاً اگر ہم واقعہ کربلا سے پہلے کی جنگوں کا مطالعہ کریں تو پہلے جتنی بھی جنگ ہوئی ایک طرف ایمان تھا اور ایک طرف کفر تھا۔ اگر آپ بدر کو اٹھائیں تو بدر میں کیا تھا؟ ایک طرف کفر کھڑا ہوا تھا اور ایک طرف ایمان تھا۔ لیکن کربلا کے میدان میں معاملہ برعکس تھا، یہاں بھی مومن یہاں بھی مومن، لیکن واقعہ کربلا میں جو جنگ تھی وہ نظریات کی تھی۔ یزید کا نظریہ کیا تھا؟ یزید کا نظریہ یہ تھا کہ طاقت یہی حق ہے، یعنی یزید اپنے ظلم کی بنیاد پر سمجھتا تھا کہ میرے پاس طاقت ہے تو لہٰذا میں ہی حق پر ہوں۔ لیکن امام حسین کا نظریہ کیا تھا؟ امام حسین کا نظریہ یہ تھا کہ حق یہ سب سے بڑی طاقت ہے، یعنی انسان حق پر ہے تو یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس کے 4 سال بعد یعنی 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، مدینہ المنورہ کی پر نور زمین تھی، وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد آپ نے جو سب سے پہلی غذا کھائی وہ اپنے ماں کا دودھ نہیں بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب دہن تھا، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین کو سب سے پہلی غذا وہ اپنے لعاب دہن کی عطا فرمائی۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ میرے اس نواسے کو مستقبل میں بڑی آزمائشیں برداشت کرنی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا، میں ان آیات کا درس ان گفتگو کے بعد عرض کرتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گھٹی دی، اور اس کے بعد آپ کے کان میں اذان بھی دی اور اقامت بھی دی، اور اس کے بعد حضرت علی سے پوچھا کہ علی تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنی عادت بنائیے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی، کہ جس کے سامنے مجھ مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ برباد ہو جائے۔ تو جب بھی حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو یہ عادت بنائیں کہ لازماً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟
تو حضرت علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے اس کا نام جعفر رکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا نام جعفر نہ رکھو، کیونکہ اس کا نام جنت سے وہ حسین آیا ہے۔ تو آپ کا نام نامی ہی اتنا بابرکت ہے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واضح فرمان جو یقیناً آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور میں اور آپ جس پرفتن دور میں رہ رہے ہیں تو ہمیں تو یہ حدیث اس طرح یاد کر لینی چاہیے کہ جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک قرآن پاک، کہ حضور نے فرمایا قرآن پاک کو تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے اس کتاب میں ہر ایک چیز کا واضح بیان کر دیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ تم اس وقت بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تم میری اہل بیت کا دامن تھام لوگے۔ تو اگر قرآن پر مضبوطی سے کاربند رہو گے اور میری اہل بیت سے محبت رکھو گے تو ان دو وجوہات کی بنا پر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن امام حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کی کیا عظمت بیان کرتا ہے۔ آپ یقین جانیں یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید سے جو کچھ تلاش کرنا چاہیں نا وہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور واللہ خدا کی قسم میں یہ لفاظی نہیں کر رہا، میں گزشتہ شب کی اگر آپ کو بات بتاؤں، میں جمعے کے بیان کے لیے تیاری کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو ذہن میں تو کربلا سمایا ہوا تھا اور مطالعہ کتاب سے ہو رہا تھا، تو قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات نظروں کے سامنے آئیں۔ دوسرا سپارہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم۔ یہ تقریباً ترتیب وار 5 سے 6 آیتیں ہیں۔ میں ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیں یہ آپ کے دل میں تصور پیدا ہو جائے گا کہ امام حسین اور آپ کے رفقا گویا کہ یہ آیات پڑھ کر وہ میدان کربلا میں حاضر ہوئے تھے۔ وہ آیات کیا ہیں؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہارا چرچہ کروں گا۔ آپ دیکھیں نا امام حسین آج عاشور کے موقع پر دنیا میں سمجھتا ہوں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں، چاہے وہ جھوپڑی میں ہو یا چاہے بنگلے میں ہو، وہ امام حسین کا تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچہ کروں گا، واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، ناشکری نہ کرو۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یہاں پر شاید کچھ لوگ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں پہنچ بھی چکے ہوں گے کہ یہاں پر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہی مومنین سے ہے تو پتہ چلا کہ حسین سے محبت وہ ایمان والے ہی کریں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ صبر مقدم ہونا چاہیے تھا یا نماز مقدم ہونی چاہیے تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ حقوق اللہ یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور کل بروز قیامت حقوق اللہ میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صبر کو مقدم کیا کیونکہ امام حسین اور امام حسین کے ساتھیوں نے جو قربانیاں دیں، ان آیات کو پڑھ کر ایک بندہ امام حسین کی یاد میں گم ہو سکے، تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اور اگلے جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ بیان کیے ان میں بھی صابرین کو بیان کیا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تبارک
و تعالی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المصلین، بلکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ کتاب کھنگال لیں، صبر کی جو مثال امام حسین نے قائم کی کائنات میں کوئی قائم نہ کر سکا۔ تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، یہ میں ترتیب وار آیتیں پڑھ رہا ہوں، آپ ایک اپنے ذہن میں واقع کربلا کو یاد کریں اور ان آیات کا درس سنیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں لوگ شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ آگے کیا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ ایک قانون بیان کیا کہ قانون قدرت کیا ہے، کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندہ مومن پر یہ 5 آزمائشیں بھیجتا ہے، اور یہ 5 آزمائشیں کسی بھی صورت میں آ جاتی ہیں، کبھی ایک آزمائش آتی ہے، کبھی دوسری آتی ہے، کبھی تیسری آتی ہے، کبھی چوتھی آتی ہے، کبھی 5ویں آتی ہے۔ وہ آزمائشیں کیا ہیں؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور بضرور ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جان کی تنگی سے اور مال کی تنگی سے آزمائیں گے، والثمرات، اور پھلوں کی تنگی سے آزمائیں گے۔ یہاں پر مفسرین نے بیان کیا کہ پھلوں کی تنگی سے مراد یہ اولاد کا مر جانا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک والدین کی نظروں کے سامنے اس کی اولاد کو موت دے دے گا، تو والدین کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یقیناً جو والدین یہاں بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی نظروں کے سامنے ان کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ کتنا بڑا غم ہے۔ تو آپ جتنی کتابیں ہیں تفاسیر کی ہوں یا احادیث کی ہوں، یہ جو 5 آزمائشیں بیان کی نا، کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بھوک سے بھی آزماتا ہے، خوف سے بھی آزماتا ہے، مالی تنگی سے بھی آزماتا ہے، جانی تنگی سے بھی آزماتا ہے، اولاد کے مر جانے کے خوف سے بھی آزماتا ہے، تو جو ان آزمائشوں میں پورا ہو جاتا ہے تو آگے کیا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہاں بھی یہ نہیں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُصَلِّينَ، کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، گویا کہ امام حسین کی صبر کی داستان بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں پر صوفیہ نے بڑی پیاری بات کہی اور کہا کہ یہ جو 5 آزمائشیں ہیں، انسان جتنی کتابیں دیکھ لیں، کائنات میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ بیک وقت ایک ہی وقت میں اس پر یہ تمام 5 کی 5 آزمائشیں آئی ہوں۔ اگر یہ 5 کی 5 آزمائشیں کسی شخصیت پر ایک ہی وقت میں آئی ہے تو وہ شخص ورلڈ ریکارڈ کے طور پر اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ امام حسین کی ذات ہے، کہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک وقت ایک ہی وقت میں اتنی تمام آزمائشوں کو برداشت کیا۔ اور آگے فرمایا، یہ میں ترتیب وار آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہماری کیا اوقات، یہ تو ہماری زندگی تھی ہی اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ، جب اتنی ساری آزمائشیں برداشت کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے اب ریوارڈ بیان کیا۔ فرمایا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر درود و سلام ہو، ان کی بھلائی ہو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور اللہ کی رحمت ہو ان پر۔ آخر میں ریوارڈ کیا بیان کیا؟ فرمایا واولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اگر ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا ہے، کوئی رول ماڈل دیکھنا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو دیکھو جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر لیا لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو بچا لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ آپ 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی،
اور آپ نے صرف اور صرف 7 سال کا عرصہ، کتنے سال کا؟ صرف 7 سال کا عرصہ آپ نے پایا کہ 7 سال تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام حیات رہے اور پھر آپ کا ظاہری وصال ہو گیا. لیکن خدا کی قسم کتنا مختصر سا عرصہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں صرف اور صرف وہ 7 سال گزاریں. لیکن آپ حدیث کی کتابیں کھولیں تو حسنین کریمین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی متعلق اتنی حدیثیں ملتی ہیں کہ انسان پڑھتا جائے اور جھومتا جائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حسنین کریمین سے کیسی محبت کی. میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صاحب الاولاق مفخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا. میری ایک حاجت تھی، اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس حاجت کے متعلق عرض کرنے کے لیے حضور کے دربار میں حاضر ہوا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی عطا سے میری مشکل کشائی فرمائی، میری حاجت پوری فرمائی. تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں جب حضور کے دربار میں حاضر ہوا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور جب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی حاجت پوری کر رہا تھا تب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی. لیکن معاملہ یہ تھا کہ مسلسل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر ہل رہی تھی. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا. میں نے کہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو کریم ہیں، جب میری حاجت پوری فرما دی تو میں یہ سوال بھی کر لیتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی چادر کیوں ہل رہی ہے؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ چادر میں کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب چادر کھولی تو ایک جانب حسن تھے اور ایک جانب حسین تھے. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مولا یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ. اور ایک موقع پر حضور نے کیا فرمایا؟ من احبہما فقد احبنی، کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بڑی ہی کمال حدیث، اور آج میں نے جمعے کے موقع پر بھی اس حدیث پاک کو عربی متن کے ساتھ پڑھا، کیونکہ اس حدیث پاک کو عربی متن کے ساتھ پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے. حضرت یعلا بن مرہ ان یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. ان یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کتنی محبت کرتے تھے. اور یہ حدیث پاک اگر آپ نے سنی نا دل کے کانوں سے تو آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلے یا نہ نکلے، دل کے ہر گوشے سے سبحان اللہ ضرور نکلے گا، اور یہ میں یقین سے کہتا ہوں. تو ان یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی دعوت فدعینا الی طعام. فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر گئے، کیونکہ ہمیں کھانے کی دعوت پیش کی گئی تھی. تو ہم صحابہ کرام کے ساتھ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے ساتھ تھے، اور ہمارا لشکر اس دعوت کے لیے روانہ ہوا. تو فرماتے ہیں جب ہمارا لشکر جا رہا تھا، حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ جب ہمارا لشکر جا رہا تھا فَإِذَا الْحُسَيْنُ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، تو تبھی دیکھا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سڑک میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم امام القومی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے امام حسین کو اپنے گود میں لینے کے لیے آگے بڑھے. یہ حضور کی محبت ہے. آج تو اولاد سے محبت بھی والدین کس انداز سے کرتے ہیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اولاد سے بھی کیسی محبت کرنی چاہیے. تو فرمایا فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام القومی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے آگے بڑھے. وبسط یدیہ،
اور اپنے ہاتھوں کو کشادہ فرما لیا۔ اب آپ سوچیں کہ صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت ہے، کھانے کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب امام حسین کو دیکھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لینے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے امام حسین کو گود میں لینے کے لیے دوڑے۔ تو حدیث پاک میں یعلا بن مرہ فرماتے ہیں فجعل الغلام یفر ہا ہونا و ہا ہونا، تو تبھی امام حسین جب دیکھا کہ نانا مجھے پکڑ رہے ہیں، اپنی گود میں لے رہے ہیں، تو از روئے محبت کے امام حسین کبھی ادھر دوڑتے کبھی ادھر دوڑتے، اور امام حسین کو پکڑنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہوتے۔ کیا محبت کا عالم ہے۔ آگے فرمایا وَيُضْحِكُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں لفظ ضحک کا معنی ہنسنا ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین کی اس ادا پر مسکرائے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے حسین خوش ہو رہا ہے۔ وَيُضْحِكُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے حتیٰ اخذہ، بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو پکڑ لیا، گود میں لے لیا، اور اس کے بعد یعلا بن مرہ فرماتے ہیں فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ، میرے ناپاک ہاتھ اس قابل نہیں کہ میں یہ اشارے سے سمجھا سکوں، لیکن فقط سمجھانے کی غرض سے یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا یعلا بن مرہ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ایک ہاتھ وہ امام حسین کی تھوڑی شریف پر رکھا، وَالْأُخْرَى فِي فَأْسِ رَأْسِهِ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہاتھ وہ امام حسین کے سر پر رکھا، ثم قبلہ، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین کو بوسہ دینا شروع کر دیا، چومنا شروع کر دیا، اور فرمایا وقال حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا جو حسین سے محبت رکھے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی محبت فرمائی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم مدینہ شریف جائیں، اور مدینہ شریف جانے کے بعد ایک اور خواہش کیا پیدا ہوتی ہے کہ ہم ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل ادا کر لیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے حجرے سے میرے ممبر تک یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی مدینہ شریف جانے کے بعد یہ تمنا ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ میں ہمیں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کو مل جائیں، لیکن قربان جائیے حسنین کریمین کے مقام پر کہ جہاں ہم 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہی جگہ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے سے حضور کے ممبر تک جو راستہ ہے، جو ایریا ہے، وہ ایریا امام حسین اور امام حسن کے کھیلنے کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ یہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقام ہے، اور صحابہ کرام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے خاندان کے متعلق اتنی معلومات نہیں جتنی معلومات مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے متعلق ہے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے محبت تھی، اور یہ آیت کریمہ میں نے آغاز میں پیش کرنی تھی لیکن اب پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ امام شافعی اور اس آیت کریمہ کے تحت کئی اقوال مفسرین نے بیان کیے، ان میں سے ایک قول امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم پر اہل بیت کی محبت فرض کر دی گئی ہے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت نقل کیا کہ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو فرمایا الا المودۃ فی القربہ کہ قریبی رشتہ دار سے محبت کی جائے، تو کس سے محبت کی جائے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جن پر
جن کی محبت تم پر لازم کر دی گئی ہے، پھر اس کے بعد حضور نے تشریف فرمایا کہ علی سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، اور ان کے بیٹے حسن و حسین سے محبت کرو۔ تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی مجھ سے محبت کرو گے تو رب کی طرف راستہ مل جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اور ایک اور موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ ومن رکیب فیہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا تو وہ غرق ہو گیا۔ تو اہل بیت کی محبت، اور یہاں پر ایک بڑی لذت والی بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد جو سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، سب سے مستند، سب سے معتبر کتاب، وہ یقیناً آپ اہل علم جانتے ہیں کہ وہ بخاری شریف ہے، کہ بخاری شریف کا حوالہ ہر ایک مانتا ہے قرآن کے بعد۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سوچیں اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، لیکن امام بخاری کی شہرت کے پیچھے بھی محبت اہل بیت پوشیدہ ہے۔ وہ کس طرح کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں تو ہزاروں استاد ہیں، لیکن دو استاد ایسے ہیں، نمبر ایک امام محمد اور نمبر دو امام حمیدی۔ اور امام بخاری کے یہ جو دونوں استاد ہیں، ان دونوں استادوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو روایت کیا، جس حدیث کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت ہے، اور تقریباً ہر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ اگر آج ہم اپنی نیتوں کو مخلص کر لینا تو ہم بیٹھے ہوئے بھی ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہوں، ہم کھانا بھی کھا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہوں، ہم دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہوں۔ تو نیت کا اخلاص نیت یہ بڑا ضروری ہے۔ اب جیسے دیکھیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یقیناً یہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ کب؟ جب میری نیت میں اخلاص ہو، میں اس نیت کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کروں کہ کیا پتہ میرے کوئی الفاظ آپ کے دل میں گھر کر جائیں اور آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور دوسری نیت کیا ہے؟ نیت فساد، کہ میری واہ واہ ہو، لوگ سبحان اللہ کہیں، لوگ کہیں علامہ صاحب نے تو آج کمال کر دیا، تو یہ نیت میں فساد ہے۔ تو اخلاص نیت کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو تقریباً تمام کتب احادیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بخاری شریف میں یہ حدیث پاک لینا چاہتے تھے تو امام محمد کی روایت بھی آپ کے سامنے موجود تھی کہ امام محمد آپ کے استاد، انہوں نے بھی یہ حدیث بیان کی، اور آپ کے ہی استاد امام حمیدی انہوں نے بھی یہ حدیث بیان کی۔ لیکن جب بخاری شریف کی امام بخاری نے ابتدا کی تو یہ جو انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے یہ امام محمد سے نہیں بلکہ امام حمیدی سے لی۔ تو شارحین نے سوچا کہ یہ حدیث پاک تو دونوں استادوں سے روایت تھی، امام حمیدی کو فوقیت دینے کی کیا وجہ ہے؟ جب شارحین نے تحقیق کی تو پتہ چلا کیونکہ امام حمیدی کا تعلق وہ رسول اللہ کے خاندان سے تھا۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدق دل سے اہل بیت سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتاب کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔